3 یا 4 راتیں ہی گزری تھیں، سینا کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رمضان 12 ہجری کا تیسرا یا چوتھا چاند کبھی کا افق میں اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب سینا کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی جو سیلاب کہلانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان کی تعداد 15 اور 16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری 3 یا 4 گنا تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنہ پر بھی مزیح والا داؤ آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا تھا کہ دشمن کو اور اپنے آپ کو بھی مہلت دینا خطرناک ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اسی کی ذات باری کے نام پر کفر کی آد میں کودے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین کے انداز میں جوش و خروش پہلے والا ہی تھا، جسموں میں البتہ وہ دم خم نہیں رہا تھا، لیکن عزم روز اول کی طرح زندہ و پائندہ تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، 15-16 ہزار کے لشکر سے دشمن پر شب خون مارنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس میں دشمن کی گھات کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطروں سے نمٹنے کا یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ پہلے شب خون کی طرح اب کے بھی انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شب خون کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کے قیام کی جو اطلاعیں دی تھیں، ان کے مطابق مدائن کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے۔ خیمہ گاہ میں صرف مدائن کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے۔ یہ بنی تغلب کی بستیاں تھیں۔ جاسوسوں نے ان بستیوں کے محل وقوع بتا دیے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار قعقاع کو اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلہ کو دی تھی۔ تیسرا حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا۔ انہوں نے قعقاع اور ابو لیلہ کو عیسائی قبیلے بنی تغلب کی بستیوں پر شب خون مارنے کے لیے بھیجا اور اپنے حصے کو ان کے پیچھے رکھا۔ پیچھے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمہ گاہ پر شب خون مارنا تھا، جو بستیوں کی نسبت ذرا قریب تھی۔ تینوں حصوں کو بیک وقت حملہ کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ کفار کو مزیح کے مقام پر مسلمانوں کی ایک شب خون کا بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے سنہ کی خیمہ گاہ کے ارد گرد پہرے کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ 4 گھوڑ سوار خیمہ گاہ سے دور دور تک گشت کرتے تھے۔ مسلمان جاسوسوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انتظام کی بھی اطلاع دے دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ سنہ سے کچھ دور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق رک گئی۔ اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا۔ چند ایک شتر سوار جو مثنہ بن حارثہ کے آزمائے ہوئے چھاپا مار تھے آگے چلے گئے تھے۔ وہ اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ سنہ کی خیمہ گاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ رک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آ رکے۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک گھوڑ سوار نے ان سے پوچھا۔ مسافر ہیں، ایک شتر سوار نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10 تھے۔ ان میں سے ایک تو گھوڑ سواروں کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے، حتیٰ کہ 4 گھوڑ سوار ان کے نرغے میں آ گئے۔ اترو اونٹوں سے، ایک گھوڑ سوار نے بڑے رعب سے حکم دیا۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک ایک گھوڑ سوار پر جھپٹے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھوڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین 4 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری نے انہیں اپنے سوار گشتی سمجھ کر ان کے قریب آیا۔ اندھیرے میں 2 گھوڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے
4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ حضرت خالد نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ ہلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندھے ہوئے تھے، وہ ہنہنا نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے۔ کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں جلا لی گئیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا، انہوں نے شبخون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایسی پیش قدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا، نہ کسی کو للکارا گیا۔ نومبر 633 عیسوی کے دوسرے اور رمضان المبارک 12 ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہر ایک کے ذہن پر مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار تھی۔ لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے ہوئے سوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چارپائیاں اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار نے سرد رات کو ہلا کے رکھ دیا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کو وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمہ گاہ میں پڑا ہوا تھا۔ بستیوں کا واویلا لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ تھا۔ آخری خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی جیسے آگ لگی ہوئی ہو۔ شور بھی سنائی دیا۔ وہ ابھی سمجھنے بھی نہیں پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ویسی ہی ہڑبونگ خیمہ گاہ کے ایک گوشے میں بپا ہوئی جو آندھی کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کو آگ لگ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے۔ ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دیں۔ خیمے سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے۔ مسلمانوں نے انہیں برچھیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار بڑی دہشتناک تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شبخون مارنے کا دوسرا تجربہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ بستیوں اور خیمہ گاہ کے ارد گرد مثنہ بن حارثہ کے گھوڑ سوار گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی آدمی بھاگ کے جاتا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا جاتا اور برچھی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے پکڑ کر اس جگہ پہنچا دیتے جہاں عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، بنی تغلب کی بستیوں میں اور مدائن کی فوج کی خیمہ گاہ میں شور و غوغا اور واویلا کم ہوتا جا رہا تھا اور زخمیوں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے، ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو رہی تھیں اور ان کے زخمی پیاسے مر رہے تھے اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ صبح طلوع ہوئی تو اجالے نے بڑا ہی بھیانک اور عبرتناک منظر دکھلایا۔ لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لاشیں خون سے نہائی ہوئی تھیں۔ یہ فتح ایسی تھی جیسے کسریٰ کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں۔ خیمہ گاہ اور بستیاں موت کی بستیاں بن گئی تھیں۔ جن گھوڑوں پر ان کفار کو ناز تھا، وہ گھوڑے وہیں بندھے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شام انہیں باندھا گیا تھا۔ عورتیں الگ بیٹھی رو رہی تھیں، بچے بلبلا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا دیا جائے۔ مجاہدین مال غنیمت لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ سالار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت سی حسین لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے درخواست کی کہ اسے سالار اعلیٰ
یا کسی سالار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اسے لانے والے نے سالار ابو لیلہ سے کہا، سردار کا نام ربیہ بن بجیر بتاتی ہے، یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا۔ صابحہ، لڑکی نے جواب دیا۔ صابحہ بنت ربیہ بن بجیر، میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کیا تو یہی بات کہنے کے لیے ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے؟ سالار ابو لیلہ نے پوچھا۔ جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا، کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اب بتا تو چاہتی کیا ہے؟ تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈ لوں؟ صابحہ نے کہا، اس کا نام بلال بن عقا ہے۔ کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈ لے گی؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ تو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا، مر گیا ہے تو تیرے کس کام؟ صابحہ نے سالار ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن عقا کے درمیان ہوئی تھی، اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔ مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائیں۔ ابو لیلہ کے حکم سے ایسے 2-3 آدمیوں کو بلا کر بلال بن عقا کے متعلق پوچھا۔ 2-3 روز پہلے تک وہ یہیں تھا، ایک عیسائی نے بتایا۔ وہ زومیل چلا گیا ہے۔ کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، عیسائی نے بتایا۔ وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے ہے۔ کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے؟ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا، دوسرے عیسائی نے جواب دیا۔ اب بتا لڑکی، ابو لیلہ نے صابحہ سے پوچھا۔ میں تمہاری قیدی ہوں، صابحہ نے کہا۔ میرے ساتھ لونڈیاں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں روک نہیں سکوں گی۔ سنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے، میری ایک التجا ہے۔ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، ابو لیلہ نے کہا۔ ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار بنا لیا کرتے ہیں جس کے آبا و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے، اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا۔ کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے، صابحہ نے کہا۔ اگر مجھے پسند کی ذرا سے بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہے۔ اس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ خدا کی قسم، تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے، ابو لیلہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عقا سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ وہ ہمارے سالار اعلیٰ خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے، لیکن بنت ربیہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ پھر بھی تم انتظار کرو، زومیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ کیا ہے اس گھر میں؟ ابو لیلہ نے کہا، وہاں تیرے باپ، بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے؟ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے۔
ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ صابیحہ بنت ربیعہ بن بجیر رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کی رنجیدہ چال میں اور ملول چہرے پر تمکینت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں۔ ابن حارثہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مثنیٰ بن حارثہ سے کہا، کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کر دی؟ لا رائب لا رائب، مثنیٰ بن حارثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے، ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا۔ تو نے سنے ہیں، ہم نے سہے ہیں، اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن حارثہ کے بیٹے، میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے۔ دل میں بار بار ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ کیا اللہ مجھے موقع دے گا کہ اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں؟ تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا، مثنیٰ نے کہا۔ کچھ دیر بعد تمام سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا ہدف زومیل ہے۔ جاسوسوں کو زومیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے۔ حضرت خالد نے کہا، اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا۔ سنا سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زومیل پہنچا ہو، لیکن زومیل خالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زومیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شبخون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ سنا میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زومیل کی سمت کوچ کر گیا۔ ساری رات چلتے گزری، دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا، اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زومیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے۔ یہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مزیح اور سنا وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی اس کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شبخون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا، یہاں بھی عورت اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن عقا کے متعلق معلوم کیا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا لیا گیا کہ زومیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے 1-2 دستے بھی ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حکم دیے، ایک یہ کہ سنا سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زومیل لایا جائے، دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا۔ رضاب بالکل خالی تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے باپ عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا، دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ سنا کی عورتیں زومیل میں لائی جا چکی تھیں، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے صابیحہ کو بلایا۔ بلال بن عقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے۔ ابو لیلہ نے اسے کہا، اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا، کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، صابیحہ نے کہا۔ ابو لیلہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر
سب کا خیال یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ صابحہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد نے خاص پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دیں۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کمانڈر نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صابحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صابحہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا۔ صابحہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی رقبیہ صابحہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ مدائن میں کسریٰ کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے در و دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا جیسے یہ کھنڈر ہوں۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی۔ رقص و نغمے کی محفلیں اب سوگوار تھیں۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں کنواریوں کی عصمتیں لٹتی تھیں۔ رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے فصل، ان کی خون پسینے کی کمائی، ان کے مال و اموال پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسریٰ کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو مثنیٰ بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے ہیں۔ مثنیٰ بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات میں سے جاری ہوا کرتا تھا، اور جب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے، تو یہاں سے فرعونوں جیسی آوازیں اٹھی تھیں کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرأت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔ نامی گرامی سالار مارے گئے تھے، اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ مدائن کو بچاؤ۔ اب کسریٰ کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی، مدائن مسلمانوں کا قبرستان بنے گا۔ یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی۔ وہ مدائن تک آنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہو؟ کسریٰ کا جانشین کہہ رہا تھا۔ کیا وہ مدائن تک آنے کی جرأت نہیں کریں گے جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے ہیں کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے؟ ہماری فوج میں اب رہ کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی نوجوان سپاہی۔ کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے؟ مدائن کو بچاؤ۔ حضرت خالد کی منزل مدائن ہی تھی۔ مدائن فارس کی شہنشاہی کا دل تھا، لیکن مدائن پر شبخون نہیں مارا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مدائن کو بچانے کے لیے کسریٰ ساری جنگی طاقت داؤں پر لگا دیں گے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کے کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ خطرہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور مدائن کے ارد گرد انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنا وفادار بنا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے۔ ان قبیلوں پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جاسوس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیلی اطلاع دی۔ وہ اپنی عورتوں اور اموال کے لیے پریشان ہیں، انہیں کسریٰ پر بھروسہ نہیں، اور وہ نوشیروان عادل کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایلچی نے آ کر بتایا، وہ مدائن کی خاطر لڑنے پر آمدہ نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب، نمر اور ایاد جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا ہے۔
وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور ایلچی نے بتایا، بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔ خدا کی قسم وہ مانگیں گے ہم انہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کسی نے انہیں بتایا نہیں کہ ہم ان پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسانوں کو غلام بنانے نہیں آئے؟ بلاؤ، ان سب کے سرداروں کو بلاؤ۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے طول و عرض میں جگہ جگہ حملے کر کے اور شب خون مار کر تمام قبیلوں کو اپنا موتی بنا لیا تھا۔ یہ صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو زیادہ تر مورخوں نے بیان کی ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ ان کے اطاعت قبول کرنے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت بھی شامل تھی۔ یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح تمام تر قبیلوں تک پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں میں ایسی کوئی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ ایرانیوں کے متعلق بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اور عیسائیوں کو آگے کر کے خود بھاگ آتے رہے۔ ان کے علاوہ ایران کے بادشاہوں اور ان کے حاکموں نے انہیں زرخرید غلام بنائے رکھا اور ان کے حقوق بھی غصب کیے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے ان سے اطاعت بھی قبول کروا لی اور انہی میں سے عمال مقرر کر کے محصولات وغیرہ کی فراہمی کا بندوبست کر دیا۔ انہیں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں پوری آزادی تھی۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے ان کی اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ بھی شامل کیا کہ مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ولید کے بیٹے ایک قبیلے کے بوڑھے سردار نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نوشیروان عادل کے دور میں ایسا ہی انصاف تھا، یہ ہمیں بڑی لمبی مدت بعد نصیب ہوا ہے۔ حضرت خالد نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آگے عراق فارس کی زیرنگین کی سرحد ختم ہوتی ہے اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ شام پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خطرے مول لیے تھے، مگر یہ خطرہ جس میں وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات پر پانی پھیر سکتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کے بعد دیگرے اتنی زیادہ فتوحات نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ خراب کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد حقائق کا جائزہ لے کر سوچتے تھے، ان کا کوئی قدم بلا سوچے نہیں اٹھتا تھا۔ خدا کی قسم ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت کے مرکز پر حملہ کریں گے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے؟ سالار قعقاع بن عمرو نے کہا، وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں گے، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ہم یہیں سے واپس چلے گئے تو کسریٰ کی فوج پھر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گی جو ہم نے فارسیوں سے چھین لیے ہیں۔ ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا تم میں سے کسی نے ابھی سوچا نہیں کہ آتش پرستوں کے پہلو میں رومی ہے؟ اگر رومیوں میں کچھ عقل ہے تو وہ اس صورتحال سے جو ہم نے عراق میں پیدا کر دی ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ آگے بڑھیں گے اور وہ کامیاب ہو گئے تو عرب کے لیے وہی خطرہ پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے زردشت کے پجاریوں سے تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر اپنے سالاروں کو بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے رومی آ سکتے ہیں اور وہ کون سا مقام ہے جہاں قبضہ کر کے ہم راستے کو بند کر سکتے ہیں۔ وہ مقام فراس تھا۔ یہ شہر فرات کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ وہاں سے رومیوں اور فارسیوں کی یعنی شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھیں۔ عراق کے زیادہ تر علاقے پر اب مسلمان قابض ہو گئے تھے، یہی علاقے خطرے میں تھے۔ فرات سے خشکی کے راستے کے علاوہ رومی یا فارسی دریائی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ مشہور یورپی مورخ لین پول اور ہنری اسمتھ، جو جنگی امور پر زیادہ نظر رکھتا تھا، لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف میدان جنگ میں
دشمن کو غیر متوقع چالیں چل کر شکست دینے کی اہلیت رکھتے تھے، بلکہ جنگی تدبر بھی ان میں موجود تھا اور ان کی نگاہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنے والے وقت کے خطروں کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ حضرت خالد جب فراس کی طرف کوچ کر رہے تھے، اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دشمن فوجوں کے درمیان آ جائیں گے۔ رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جن میں ضروری پنسا تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے۔ خبر ملی ہے کہ مسلمان فراس تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے۔ کیا آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ پیشتر اس کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں ہوگا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی ہزارہا عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جگہ شکست دی ہے، بلکہ ان کے نامور جرنیلوں کو اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کا لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت ضروری ہے دیکھنا۔ وہ جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنی زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا۔ ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی۔ اب میرا فیصلہ سن لو۔ ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فارسیوں کو ساتھ ملا کر؟ کیا ہمیں بھول جانا چاہیے کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے؟ ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہاں، ہمیں بھول جانا چاہیے۔ مسلمان ان کے اور ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانش مندی ہوتی ہے۔ ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے۔ اگر فارسی ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق رومیوں کا ایلچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور ایلچی کے ساتھ ہی معاہدے کی شرطیں طے ہو گئیں۔ فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان تمام عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو بلوا بھیجا گیا۔ یہ وہی 3 قبیلے بنی تغلب، نمر اور ایاد تھے جو مسلمانوں سے بہت بری شکست کھا چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جو ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً مدائن پہنچے۔ وہ اپنے ہزارہا مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ اسلام کے پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ ان قبیلوں میں جو لڑنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اکثریت ادھیڑ عمر لوگوں کی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فراس کی طرف کوچ ان کی خودسری کا مظاہرہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں صرف فارس والوں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔ امیر المؤمنین کو تو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اپنی اتنی کم فوج فارس جیسی طاقتور فوج کو شکست دے گی، لیکن امیر المؤمنین ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے کہ اتنی لڑائیاں لڑ کر رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے۔ رومیوں کی فوج فارسیوں کی فوج سے بہتر تھی۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فیصلہ تھا کہ فراس کے مقامات پر جا کر رومیوں اور فارسیوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اصولوں کے قائل تھے، مثلا یہ کہ دشمن کے سر پر سوار رہو۔ اگر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اس کے حملے کا انتظار نہ کرو، آگے بڑھو اور حملہ کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ پر جہاد کا جنون طاری کر رکھا تھا۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوسوں نے انہیں اطلاعیں دینی شروع کیں تو حضرت خالد کے چہرے پر ایسی سنجیدگی طاری ہو گئی جو پہلے کم ہی کبھی طاری ہوئی تھی۔ انہیں پتہ چلا
کہ وہ دو فوجوں کے درمیان آ گئے ہیں، ایک طرف رومی، دوسری طرف فارسی، اور ان کے ساتھ عیسائی قبیلوں کے بھی لوگ تھے۔ حضرت خالد کے ساتھ نفری پہلے سے بھی کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہاں اپنی کچھ نفری کا ہونا لازمی تھا، بغاوت کا بھی خطرہ تھا اور آتش پرست فارسیوں کے جوابی حملے کا بھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراز میں رمضان 12 ہجری کے آخری دسمبر 633 عیسوی کے پہلے ہفتے میں پہنچے۔ مجاہدین روزے سے تھے۔ مسلمانوں کی فوج دریائے فرات کے ایک کنارے پر خیمہ زن تھی، دوسرے کنارے پر بالکل سامنے رومی، ایرانی اور عیسائی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے سنتری فرات کے کناروں پر ہر وقت پہرے پر کھڑے رہتے اور گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار دریا کے کناروں پر پھرتے رہتے تھے۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے دور چلے جاتے اور دشمن کو دیکھتے تھے۔ ایک شام رومیوں اور ایرانیوں کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے کیمپ سے ایک شور اٹھا تھا اور دف اور نخارے بجنے لگے تھے۔ تمام فوج اچھل کود کر رہی تھی۔ دشمن اسے حملے سے پہلے کا شور سمجھا۔ اس کے سالار وغیرہ فرات کے کنارے پر آ کر دیکھنے لگے۔ ان کے گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے ہوئے ہیں۔ دشمن کے کسی آدمی نے چلا کر کہا، وہ تیاری کی حالت میں نہیں۔ کسی اور نے کہا، وہ دیکھو۔ ایک اور نے کہا، آسمان کی طرف دیکھو، مسلمانوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آج رات اور کل سارا دن یہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اگلے روز مسلمانوں نے ہنگامہ خیز طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منائیں۔ اس خوشی میں فتوحات کی مسرتیں بھی شامل تھیں۔ مسلمان جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دریا کے کنارے اور کیمپ کے ارد گرد سنتریوں میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے۔ مجاہدین اسلام، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد مجاہدین سے مختصر سا خطاب کیا۔ نماز کے بعد ایسے انداز سے اس تقریب سعید کی خوشیاں مناؤ کہ دشمن یہ تاثر لے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں اور انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہے۔ دریا کے کنارے جا کر ناچو کودو۔ تم نے جس طرح دشمن پر اپنی تلوار کی دھاک بٹھائی ہے اس طرح اس پر اپنی خوشیوں کی دھاک بٹھا دو۔ لیکن میرے رفیقوں، اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک سے ایک کٹھن آزمائش میں پورے اترے ہو، مگر اب تمہارے سامنے سب سے زیادہ کٹھن اور خطرناک آزمائش آ گئی ہے۔ تمہارا سامنا اس وقت کی دو طاقتور فوجوں سے ہے جنہیں عیسائیوں کی بھی مدد حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں تم جسمانی طور پر لڑنے کے قابل نہیں، لیکن اللہ نے تمہیں روح کی جو قوتیں بخشی ہیں انہیں کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ تم انہی قوتوں کے بل پر دشمن پر غالب آتے چلے جا رہے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کل کیا ہوگا، ہر خطرے کے لیے تیار رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاموش ہوتے ہی مجاہدین کے نعروں نے ارض و سما کو ہلا ڈالا۔ پھر سب دوڑتے کودتے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے دریا کے کنارے گھوڑے بھی دوڑائے اور ہر طرح عید کی خوشیاں منائیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالاروں کو توقع تھی کہ خالد بن ولید یہاں بھی شب خون کی سوچ رہے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی سالاروں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، فوجیں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ آخر حضرت خالد نے اپنے سالاروں کو مشورے، تجاویز اور احکام کے لیے بلایا۔ میرے رفیقوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہاں بھی شب خون مارا جائے گا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں صورتحال شب خون والی نہیں۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم ہمیشہ قلیل تعداد میں لڑے ہیں، لیکن یہاں ہمارے درمیان دریا حائل ہے۔ دشمن اس دریا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ دشمن اتنی زیادہ تعداد کے باوجود ہم پر حملہ نہیں کر رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی احتیاط کو ہم اور تول دیں اور حملے میں پہل نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ حملے میں وہ پہل کریں۔ اگر تم کوئی مشورہ دینا چاہو تو میں اس پر غور اور عمل کروں گا۔ تقریباً تمام سالاروں نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم پہل نہ کریں
اور کوئی ایسی صورت پیدا کریں کہ دشمن دریا عبور کر آئے۔ کچھ دیر سالاروں نے بحث مباحثہ کیا اور ایک تجویز پر متفق ہو گئے، اور اسی روز اس پر عمل شروع کر دیا گیا۔ اس کے مطابق کوئی ایک دستہ تیار ہو کر دریا کے ساتھ کسی طرف چل پڑا۔ دشمن یہ سمجھتا کہ مسلمان کوئی نقل و حرکت کر رہے ہیں، چنانچہ اسے بھی اس کے مطابق کوئی نقل و حرکت یا پیش بندی کرنی پڑتی۔ یہ سلسلہ 15-16 دن چلتا رہا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی مسلمانوں کے ان حرکات سے تنگ آ گئے۔ وہ پہلے مسلمانوں کے خلاف کسی میدان میں نہیں لڑے تھے۔ ان کے سالاروں کے ذہنوں پر یہ بات آسیب کی طرح سوار ہو گئی تھی کہ جس قلیل فوج نے فارسیوں جیسی طاقتور فوج کو ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ فوج کوئی خاص داؤ چلتی ہے جسے ان کے سوا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر نفسیاتی وار کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس صورتحال میں بھی انہوں نے رومیوں کو تذبذب میں مبتلا کر کے ان کے ذہنوں پر ایسا نفسیاتی اثر ڈالا کہ وہ نہ کچھ سمجھنے کی اور نہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل رہے۔ 21 جنوری 634 عیسوی 15 ذی القعدہ 12 ہجری کے روز دشمن اس قدر تنگ آ گیا کہ اس کے ایک سالار نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بڑی بلند آواز سے مسلمانوں سے کہا، کیا تم دریا پار کر کے ادھر آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے ادھر آ جائیں؟ لڑنا ہے تو سامنے آؤ، ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا، ہم سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں ہم سے پوچھے بغیر ادھر آ جانا چاہیے۔ پھر سنبھل جاؤ۔ دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، ہم آ رہے ہیں۔ دشمن نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدین کو دریا کے کنارے سے ہٹا کر کچھ دور لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ حسب معمول ان کی فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود درمیانی حصے کے ساتھ تھے۔ جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد نے دشمن کے لیے اتنا زیادہ جگہ خالی کر دی کہ دشمن اور اس کے پیچھے دریا، ان دونوں کے درمیان اتنی جگہ خالی رہے کہ ان کے عقب میں جانا پڑے تو جگہ مل جائے، ورنہ دریا ان کے عقب کی حفاظت کرتا۔ جب دشمن میدان میں آ گیا تو رومی جرنیلوں نے فارسیوں اور عیسائیوں کے لشکر کو ان کے قبیلوں کے مطابق تقسیم کر دیا۔ انہوں نے ایرانی سالاروں سے کہا کہ اس تقسیم سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرح لڑا ہے، بھاگنے والوں کے قبیلے کا بھی علم ہو جائے گا۔ یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ رومی الگ ہو گئے، مدائن کی فوج ان سے کچھ دور الگ ہو گئی، اور عیسائیوں کے قبیلے مدائن کی فوج سے الگ، اور ہر قبیلہ ایک ایک دوسرے سے الگ ہو گیا۔ رومی جرنیلوں نے مورخوں کے مطابق یہ تقسیم اس لیے بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس تقسیم کے مطابق اپنی تقسیم کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں وہ بکھر جائیں گے اور انہیں آسانی سے شکست دی جا سکے گی۔ میرے رفیقوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو اس طرح تقسیم ہوتے دیکھ کر اپنے سالاروں کو بلایا اور ان سے کہا، خدا کی قسم دشمن خود احمق ہے یا ہمیں احمق سمجھتا ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ دشمن نے اپنی جمعیت کو کس طرح بکھیر دیا ہے؟ دشمن نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے ابن ولید۔ سالار قعقاع بن عمرو نے کہا، اس کے مطابق ہمیں بھی بکھرنا پڑے گا، پھر ایک ایک کا مقابلہ 10-10 کے ساتھ ہوگا۔ دماغوں کو روشنی دینے والا اللہ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑیں گے، سوار دستوں کے سالار سن لیں۔ فوراً سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے دائیں اور بائیں چلے جائیں، پیادے بھی ان کے ساتھ رہیں اور دائیں بائیں پہنچ کر عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے دستوں کے ساتھ دشمن کے سامنے رہوں گا، دشمن پر ہر طرف سے شدید حملہ کر دو۔ دشمن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا، چاروں طرف سے دشمن پر ایسا حملہ کرو کہ اس کی تقسیم درہم برہم ہو جائے۔ اللہ کا نام لو اور نکل جاؤ۔ رومی، ایرانی اور عیسائی تقسیم تو ہو گئے تھے، لیکن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر مسلمانوں نے ہر طرف سے ان پر حملہ کر دیا۔
دشمن پر جب حملے کے ساتھ ہر طرف سے تیر برسنے لگے تو ان کے بٹے ہوئے حصے اندر کی طرف ہونے لگے اور ہوتے ہوتے وہ ہجوم کی صورت میں یکجا ہو گئے۔ مسلمان سواروں نے تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنی کثیر دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کی حالت ایک گھنے ہجوم سی ہو گئی جس سے گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ نہ رہی۔ ایرانی اور عیسائی پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ چھپنے یا پیچھے ہٹنے کے انداز سے رومی دستوں کے اندر چلے گئے اور انہیں حرکت کے قابل نہ چھوڑا۔ مسلمان سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے دشمن کے اس ہجوم پر تیر برسائے جس سے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور زیادہ سمٹ گئی۔ اس کیفیت میں پیادہ مجاہدین نے ہلہ بول دیا۔ عقب سے حملہ ایک سوار دستے نے کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دستوں کو ایک ہی بار حلے میں نہ جھونک دیا، دستے باری باری حملہ کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی چال چلی تھی کہ لڑائی کی صورت لڑائی کی نہ رہی، بلکہ یہ رومیوں، آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل عام تھا۔ رومیوں نے دفاعی لڑائی لڑنے کی کوشش کی لیکن میدان ان کے زخمیوں اور ان کی لاشوں سے بھر گیا۔ سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ پیچھے جاؤ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، ان کے پیچھے جاؤ، کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ مجاہدین نے تعاقب کر کے بھاگنے والوں کو تیروں اور برچھیوں سے ختم کیا اور معرکہ ختم ہو گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 1,00,000 رومی، ایرانی اور عیسائی مارے گئے۔ ایک بہت بڑی اتحادی فوج ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 روز وہیں رہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے وہاں کا انتظامی ڈھانچہ مکمل کیا۔ ایک دستہ وہاں چھوڑا اور 31 جنوری 634 عیسوی 25 ذی القعدہ 12 ہجری کے روز لشکر کو ہیرا کی طرف کوچ کا حکم دیا۔